کہ اس وقت جو فصل ہے بہت اچھی ہے. یہ اس وقت رننگ ایشو ہے جو فروری میں بھی، مارچ میں بھی، اپریل میں بھی. لیکن اس دفعہ خوراک ڈالنے کا ٹائم جو تھا وہ جو اچھے کاشتکار ہیں انہوں نے پانی ٹائم پہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم. کوہ نور زراعت ٹائم میں ہم لوگ آپ کو زراعت کے متعلقہ ہر ایک اشیاء بتانا چاہ رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے چینل کا، کوہ نور کا، یہی ہمیشہ سے مقصد رہا ہے کہ آپ کو ایسے پروگرام دکھائے جائیں جو تفریحاتی ہوں، جو معلوماتی ہوں، اور جو آپ کے لیے بہتر سے بہترین ہو. عوام کے مسائل اجاگر کرنا اور ان کو حل کروانا، یہ کوہ نور چینل کا مقصد ہے اور رہے گا. اسی حوالے سے ہم لوگ زراعت ٹائم میں موجود ہیں. زراعت میں ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، وہ ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر بشارت علی سلیم، جو ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ٹیکنیکل ہارٹی کلچر ایکسٹینشن محکمہ زراعت توسیع پنجاب ہیں. تو ہم لوگ ان سے انفارمیشن لیں گے اور میکسیمم انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے چینل کے ذریعے، ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ تک ٹرانسفر ہو. ہم لوگ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ شکر ہے. طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اللہ. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا جی. بٹ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے سٹرس کے کاشتکاروں کو بتانے کا کہ اس وقت جو فصل ہے وہ بڑھوتری کی انتہائی جو ہے اس وقت شدت ہے اس میں. ساتھ ہی بارشیں ہو رہی ہیں، ٹیمپریچر بھی ہے. تو اس موسم میں بہت سارے کیڑے، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے مسائل، اس کو خوراک دینی ہوتی ہے تاکہ ہم ایکسپورٹ کوالٹی کا فروٹ جو ہے وہ پیدا کر سکیں. تو یہ اچھا ٹائم ہے، تو بہت بھلا ہوگا ان کسانوں کا انشاءاللہ. اچھا سر بتائیے گا، یہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں پاکستان میں، یہ کس طرح متاثر کر رہی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھی ہے. یہ اس وقت رننگ ایشو ہے جو موسمی تبدیلیوں کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے فروری سے لے کے مئی کے اینڈ تک کوئی بارش نہیں ہوئی. ہاں بالکل. ٹیمپریچر ان یوزول تھا جی جی، فروری میں بھی، مارچ میں بھی، اپریل میں بھی. تو آپ یقین کریں کہ جو پچھلا پھل تھا وہ 20-25 دن پہلے وہ بن گیا. حالانکہ جو کھاد ڈالنے کا ٹائم تھا، سپرے کا ٹائم تھا، وہ آگے پیچھے ہو گیا. اسی طرح خوراک جو ڈالنی تھی وہ ہم عموماً 15-20 اپریل کے بعد ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ خوراک ڈالنے کا ٹائم جو تھا وہ 15 مارچ کو آ گیا تھا. 15 مارچ کو. یس. گرمی جلدی شروع، گرمی بہت جلدی شروع ہو گئی، تو فلاورنگ بھی جلدی ہوگی اور پھل بھی جلدی. بالکل ایسے ہی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو کھاد ڈالنا مس ہوئی ہے اور بہت سارا فروٹ گر گیا، فلاور گر گیا، اس سے کچھ پیداوار میں بھی کمی بیشی کا خدشہ ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جتنے لوگ ویجیلنٹ تھے، جنہوں نے فصل کا بڑا خیال رکھا، جو اچھے کاشتکار ہیں، انہوں نے پانی ٹائم پہ دیا، پانی کو مینیج کیا اور گرمی کی شدت کو کم سے کم محسوس ہونے دیا. ان کا باغات کی پیداوار بھی ٹھیک ہے، فروٹ کوالٹی بھی ٹھیک ہے. اور ہم یہ فنگر ٹپ سے بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے کاشتکار اچھا کام کرتے ہیں، جنہوں نے فصل کا خیال رکھا، اس کو گرمی سے زیادہ سے زیادہ بچایا، تو ان کا پھل ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کاشتکار کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے جب آپ کی معمول سے ہٹ کے گرمی ہو، یا معمول سے ہٹ کے بارشیں ہوں، یا معمول سے ہٹ کے سردی ہو، تو اس سے جو عوامل ہیں روزمرہ کے، جو روٹین کے، ان میں فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے یہ کیا کہ جی میری فنگر ٹپس پہ ہے کاشتکار، تو اس کے بارے میں کاشتکاروں کو جو نہیں جانتے تو ان کو آپ کس طرح ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اس کو اس طرح کریں، اور پھر کوئی ایسا کوئی آپ کا طریقہ کار ہے، کوئی لائے عمل ہے محکمہ زراعت کا، اس کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں. یہ بہت اچھی آپ نے سوال کیا ہے. لوگوں کا شکوہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اسمبلیوں میں بھی اور بہت ساری مجلسوں میں بھی کہتے ہیں کہ محکمہ زراعت کو کاشتکاروں کو نہیں بتاتا. تو میں آج بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا محکمہ زراعت توسیع اور محکمہ زراعت ہارٹی کلچر ایکسٹینشن دونوں روٹین میں سال میں 3 دفعہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ایک بنا بنایا میسج سناتے ہیں. 25 بندوں کو اکٹھا کرتے ہیں گاؤں میں، اور وہاں پہ کاشتکاروں کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ نے فلاں کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی کریٹیکل ٹائم ہے اس کے مطابق ہم ان کو میسج دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
दूसरे नंबर पे हमारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे मेरे पास 1000 से ज़्यादा काश्तकारों के नंबर हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे मेरे पास रब्ता करते हैं ठीक है। और मैं उनको बाकायदा जवाब देता हूँ। अगर समझ ना आए सवाल की तो वो तस्वीर बना के भेजते हैं, उसके मुताबिक मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज है, मेरा अपना फेसबुक अकाउंट है। बाकी ऑफिसर्स का भी ऑफिशियली कहा गया है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट बनाएं और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, फार्मर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतला दें। और उसके अलावा हम पम्फलेट, ब्रोशर वो भी बर वक्त हम छपवाते हैं और लोगों को बताते हैं। ये असल में डिफरेंस है, हर जगह पे ह्यूमन रिसोर्स का फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे कुछ लोग जो हैं वो विजिलेंट होते हैं, वो महकमा ज़राअत से खुद रब्ता करते हैं, रेडियो से, टीवी से, नेट पे सर्फिंग करते हैं, हमारे का फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो कुछ जो लोग जो होते हैं वो रूटीन में काम करते हैं, तो उनको इस तरह के मसाइल ज़्यादा आते हैं, जो ये ख़ास तौर पे मौसमी तब्दीली। उनके लिए क्या आप इक़दाम करते हैं? क्योंकि लाजमी बात है जी, जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो आपके साथ सोशल मीडिया पे भी होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगे, सारा उनको मोबाइल्स भी चलाने आते हैं सारे। अब काश्तकार तो आपको पता है कि वो किसान जो है वो एक मतलब कि शुरू से ही मतलब उसको इतनी एजुकेशन नहीं रही है, अब आगे ज़्यादा मेरा ख्याल है एजुकेशन उन्होंने करनी शुरू की है अपनी, तो उसके लिए क्या करते हैं? मैं समझता हूँ कोई सर, आपकी टीमें हैं या कोई ऐसे मामलात हैं आपके, वहाँ पे कोई ऑफिस बनाए हैं आपने, किस तरह मतलब आपके मैं समझता हूँ सर, मैं एक मिसाल दूंगा आपको कि सरगोदा में 506 विलेज हैं जिनमें सिट्रस काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, 506 506 विलेजेस में हमारी एक ज़राअत ऑफिसर वाइज हमारी टीमें हैं। ठीक है। तो 30 के करीब टीमें सरगोदा में हैं, अच्छा, जो साल में 3 दफ़ा लोगों को मिलती है। और हमारा लाए अमल ये होता है कि अगर हम 25 बंदों को मैसेज देते हैं तो हर बंदा ये सपोज किया जाता है कि वो 10 बंदों को आगे बताएगा। बिल्कुल ठीक है। तो 250 काश्तकार हो गए। हाँ जी। तो इसी तरह फिर मैं ये आपका दावा जो है ना इसको तस्लीम नहीं करता कि व्हाट्सएप इस वक्त जहल से जहल बंदे के पास भी है, मोबाइल फ़ोन है। यानी जितना भी कम पढ़ा लिखा लोग हैं बल्कि वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये बंदे की अपनी सुस्ती है अगर वो ना करे, वरना मैं नहीं समझता कि आज के दौर में सोशल मीडिया है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक है, अखबार है, पम्फलेट है और इतने ज़्यादा हम बुकलेट्स वगैरह छापते हैं, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो आते हैं। अब एक कुछ बंदे हमारे एक्सटेंशन में हमने एक कैटेगरी की हुई है कि कुछ लोग होते हैं इनोवेटर, ठीक है, कुछ लोग होते हैं अर्ली मेजॉरिटी, कुछ लेट मेजॉरिटी, और कुछ होते हैं लैगर्ड्स। लैगर्ड्स को हम बहुत ज़्यादा उनका फॉलो अप करें, ठीक है, तो फिर भी वो बहुत देर से हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए हम कोशिश तो करते हैं कि हर एक तक पहुंचा जाए, लेकिन आप देखें कि फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ज़मीनें कम हो रही हैं, मालिक ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस तरह फिर हमने ये भी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हम जो है मेन फैमिलीज जो हैं उनको हम कॉन्टेक्ट फार्मर बनाते हैं। अच्छा। और उनको बताते हैं ताकि वो अपने जो इर्द गिर्द उनके रिश्तेदार हैं करीबी उनको भी बता दें। कुछ लोग फॉलो भी करते हैं कि अगर एक ने अच्छी पैदावार ली है हमारे कैंप पे, उसने सारे अवामिल पे काम किया है, हम नुमाइशी प्लाट लगाते हैं। अच्छा। उसको देख के लोग जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर कोई रह जाता है तो इंशाल्लाह आइंदा हम कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों को, यानी कि एक जो फैमिली का हेड है उसको आप बुला लेते हैं, उसको एजुकेट कर दिया और वो आगे जाके अपनी पूरी फैमिली को बिल्कुल ऐसे देता है। बिल्कुल ऐसे, बड़ी अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सिट्रस के हवाले से, बाकी फ्रूट क्रॉप्स के हवाले से हमारा जो व्हाट्सएप का है ग्रुप और जो फेसबुक पे जो भी मसाइल आते हैं उसको हम बाकायदा पूरी तफसील से शेयर करते हैं और हज़ार लोग देखते हैं। ठीक है। और बाकी फिर कुछ मसाइल बाकी लोगों के कुछ फाइनेंशियल होते हैं, पैसे नहीं होते लोगों के पास टाइम पे, वो तो एक अलग इस तरह की चीज़। हाँ जी। तो कुछ लोग हमारे जो है ना वो फसलें काश्त करते हैं बागात के अंदर ही, जिनकी ज़मीनें थोड़ी हैं वो लाइव स्टॉक भी रखते हैं। ठीक है। उससे मसाइल आते हैं, अदरवाइज हमारी इंफॉर्मेशन पहुँचाने में कोई कमी नहीं। अच्छा, अब क्या ये कोई बेस्ट टाइम है इसको सिट्रस का किस तरह काश्त करके देखते हैं? अच्छा, सिट्रस का एक साइकिल है तकरीबन 1 साल का। ठीक है। फरवरी में इसकी नई ग्रोथ शुरू होती है। ठीक है। फल भी खड़ा होता है। ठीक है। फल उतार रहे होते हैं, ग्रोथ नहीं आ रही होती है। फिर मार्च और अप्रैल में फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग, फिर अप्रैल से लेके जून जुलाई तक इतनी तेजी से फल जो है वो बढ़ता है। इस वक्त गॉफ बॉल स्टेज पे है। ठीक है। गॉफ बॉल आपको पता है अच्छा खासा बड़ा हो जाता है और
بڑا واضح ہوتا ہے، فروٹ کی کوالٹی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہمارے ہاں ایک انسیکٹ اس دفعہ سٹرس پہ بہت خطرناک ہے، وہ ہے سٹرسیلا. اچھا. تو سٹرسیلا کی جب یہ پاپولیشن بڑھتی ہے، جب آ جاتی ہے ایک دفعہ، تو وہ ملینز میں، ٹریلینز میں اچھا ایک باغ میں آ جاتے ہیں. تو اس کو اگر آپ بار بار فالو اپ نہ کریں، اس کو سپرے نہ کریں، اس کو کنٹرول نہ کریں، تو وہ فصل کی فصل تباہ کر دیتا ہے. ہاں بالکل. تو میری اس وقت کاشتکاروں کو، جو ترشاوا باغات کے خاص طور پہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹرسیلا، جس کو تیلا بھی کہتے ہیں، وہ اس کے سد باب کے لیے محکمہ زراعت سے رابطہ کریں، یا مختلف ادویات جو ہیں آپ کو میسج کے ذریعے یا جس طرح بھی آپ کریں، تو وہ سپرے اس کو کریں. ایک دفعہ نہیں برتا تو بار بار سپرے کریں. اس کا کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، تیلے کا تو آپ نے بتائی ہے بیماری کا، ایک تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس کا کوئی خاص سیزن ہوتا ہے بیماری کا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بیماریاں کون کون سی ہیں اور کون کون سے منتھ میں جو ہے اس کی احتیاط ضروری ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. میں ترشاوا باغات کے کاشتکاروں کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ سٹرسیلا جو ہے اس وقت سب سے خطرناک کیڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کی سال میں 9 نسلیں ہوتی ہیں. اچھا. شدید گرمی میں بھی آج کل یہ موجود ہے، موجود ہے. ہاں. سردیوں میں بھی موجود ہوتا ہے، صرف نومبر دسمبر میں کچھ سبسائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ اس کی پاپولیشن کنٹرول ہو جائے تو پھر وہ کنٹرول رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ سٹرسیلا کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ سٹرسیلا اس کے اوپر لیس دار مادہ چھوڑتا ہے پتوں پہ. اچھا. وہ کالے ہو جاتے ہیں اور پتوں کی ایفیشنسی گھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے. کوالٹی خراب ہوتی ہے. اس کے علاوہ اب اس وقت جو بارشیں ہیں نا، اس کی وجہ سے جو نمی زیادہ ہو جائے تو ہمارے پھل پہ کچھ پھپھوندی حملہ کرتی ہے، فنگس. ہاں جی، فنگس. اس کی وجہ سے اس کے اوپر لائنیں سی بن جاتی ہیں، ٹیڑھے میڑھے نشان بن جاتے ہیں فروٹ کے اوپر. تو اس کی کاسمیٹک لک خراب ہوتی ہے. کاسمیٹک لک سے. تو یہ اس کو کہتے ہیں سٹرس سکیب. اچھا. جس طرح یہ کھریٹ سے نہیں بن جاتے جی 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 باڈی پہ، اسی طرح جو پودے کے جو سوری فروٹ کے جو چھلکے پہ وہ نشان بنتے ہیں. تو یہ ایک عام آدمی بھی دیکھ کے اس کو کہتا ہے کہ میں تو یہ نشان والا نہیں ہوں. تو اسی طرح ایک میلانوز ہے. میلانوز اس سے بھی ایڈوانس سٹیج کی بیماری ہے، جس سے پھل جو ہے آخر پہ گل جاتا ہے. اچھا. اور کالا سا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں کاشتکاروں کو کہوں گا کہ اس وقت بڑا ٹائم ہے کہ وہ سپرے کریں. یہ جو کاپر سلفیٹ والی ادویات ہیں اس کی سپرے کریں، نیلا طوطا جس کو کہتے ہیں. اسی طرح اسٹرومن فیملی کی مختلف ادویات ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ محکمہ زراعت توسیع کے مقامی جو ہے دفاتر وہاں پہ رابطہ کریں. ہارٹیکلچر ایکسٹینشن کے افراد سے رابطہ کریں. سٹرس سرچ انسٹیٹیوٹ ہے سرگودا میں، وہاں پہ رابطہ کریں. تو اس کے لیے بہت زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا. اس دفعہ ایک فائدہ گرمی کے بہت سارے نقصانات کی ایک فائدہ بھی ہوا ہے. اچھا. کہ یہ سکیب اور میلانوز اس دفعہ اپریل میں نہیں آئی. ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے نمی کم تھی، تو یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. یہ ہائی ٹیمپریچر میں نہیں آتے. ہاں، ہائی ٹیمپریچر ہو اور موئسچر نہ ہو تو اس میں سکیب اور میلانوز نہیں آتی. تو یہ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. اس دفعہ بڑی صاف ہے فصل الحمدللہ. تو اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاشتکار جو ہے وہ خشک اور لکڑی اور جو ٹہنیاں ہیں ان کو ریموو کرتے رہا کریں تاکہ اس سے بھی پھل پہ نشان نہ بنے. اچھا. تو کاسمیٹک لک کسی بھی فروٹ کی سب سے اہم چیز ہے. بالکل. ہاں جی. فروخت کرنا سب سے مشکل ہو جاتا ہے اگر نشان زدہ ہو، خراب ہو. ہاں بالکل. تو اس کے لیے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ اس کی سوکھی اور غیر ضروری شاخیں اس طرح کی ان کو ریموو کریں، ان کو کاٹیں. اور ہمیشہ جب بھی کوئی چیز کاٹیں تو وہاں پہ اینٹی سیپٹک کوئی چیز لگائیں. نیلا طوطا لگائیں، یہ پوٹاشیم پر میگنیٹ جو لال دوائی وہ لگا سکتے ہیں. 1:10 کی ریشو جو ڈیٹول کی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ کٹائی کرتے ہیں تو قینچیاں جو ہیں وہ ان کو ڈس انفیکٹ کر کے آپ یوز کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح جس جھولی میں یا جس تھیلے میں آپ کلیکٹ کرتے ہیں فروٹ وہ بھی دھونا چاہیے ایک باغ سے جب اگلے باغ میں جائیں. تو اس طرح کے معاملات کا خیال رکھیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور کوالٹی پھل کی بہتر ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا جو ڈاکٹر صاحب کوالٹی ہے اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی قسم کے ہیں فروٹس جو ہیں، سائزز وہی ہوتے ہیں لیکن ایک کھٹا نکل آتا ہے، میٹھا نکل آتا ہے، کم میٹھا نکل آتا ہے. اس کے لیے ایک ہی مطلب باغ کا پھل ہوتا ہے اور وہ ایک ہی درخت کا پھل ہوتا ہے اور اس میں میٹھے کھٹے سارے مکس ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا بٹ صاحب یہ آپ نے کنزیومر پرسپیکٹو سے بات کی ہے. جی جی بالکل. یہ کنزیومر کو تو چونکہ ٹیبل پہ آ جاتا ہے فروٹ تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے یہ کھٹا ہے یہ میٹھا ہے. تو میری جو ناقص رائے ہے، جو میرا 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے اس میں سٹرس میں،
सबसे ज़्यादा अमल दखल खुराक का है। खुराक का। हाँ, इसको जो खाद्य हैं जी जी खाते हैं। उसमें नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जोर देता है, या अच्छा। फास्फोरस डाल देता है, डीएपी वगैरह। पोटाश बहुत कम डालते हैं। हम्म, पोटाश का बड़ा अमल दखल है इसके मीठे में और इसकी क्वालिटी में। अच्छा। उसके अलावा जहाँ पे भी हमारा किन्नू है, इस वक्त सिट्रस है, वहाँ पे हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो है नमकियात वाली। ठीक है। तो जहाँ पे नमकियात वाली सॉइल हो, 7 से ज़्यादा हमारी पीएच हो, वहाँ पे जिंक, कॉपर, बोरान, मैंगनीज, मैग्नीशियम और ये जो आयरन है, जी जी इसकी कमी हो जाती है। ठीक है। इनको हम कहते हैं अनासर सगीरा या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर ये भी कम हो तो उससे भी फल का मीठा और जायका और ब्राइटनेस और उसकी यूनिफॉर्मिटी, ग्लोइंग, ये जब इनमें कमी बेशी आ जाती है। ठीक है। तो इस वक्त बड़ा मौका है कि हम अगर 2 स्प्रे इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कर लें बिल्कुल। तो वो उससे बड़ा इसको बड़ा फ़ायदा होगा, फ्रूट क्वालिटी बेहतर होगी। और आप यकीन माने कि एक्सपोर्टर काश्तकार के पीछे है कि मुझे क्वालिटी फ्रूट दो, क्वालिटी फ्रूट। इतना पैसा मिलेगा, सब कुछ। इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट्स पे बाग बिक रहे हैं माशाल्लाह। अगरचे कई जगह पे पैदावार में कमी का भी प्रॉब्लम है, शुबा है, जिन्होंने सही तरीके से पानी नहीं लगाया जी, जी, या जी। उसमें गर्मी के असरात से मुतसर हुआ है, तो वहाँ पे लेकिन इसके बावजूद फल जो है ना उसकी कीमत सही है। क्वालिटी का फल हमेशा आपका बहुत महंगा बिकता है। हाँ जी बिल्कुल। ये ऐसे। हमारी आपको यकीन दहानी है काश्तकारों को। और मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ने ये बहुत बड़ा इनाम दिया है, जी ये जो सिट्रस है ख़ास तौर पे किन्नू, बिल्कुल। इसके ऊपर मेहनत करें, बार बार इसको सोचें। तो अल्लाह ताला का तो वादा है कि इंसान जिस तरह सोचता है मुस्तक़बिल। विटामिन सी का खजाना है जिसके खजाना। अंदर। बिल्कुल। और मैं आपको ना एक बात और बताऊं कि ये खवातीन के लिए बहुत अच्छा हाँ बिल्कुल है। ऐसे ही है। इनके जो कॉस्मेटिक ब्यूटी है, जो जिल्द बिल्कुल, हाँ है, उसकी ब्यूटी के लिए ये बहुत हाँ अच्छा जी, है। बिल्कुल इसमें ऐसे ग्रेप ही है। फ्रूट है, या ये किन्नू है, या नींबू है, या लेमन है, इस तरह ये स्वीट ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अतिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें आपको एक और भी मैं बताऊं कि हमारा फल हमारे यहाँ सबसे सस्ता दुनिया में। हाँ जी बिल्कुल। आपने कई बार, अगर मैंने काफ़ी ममालिक में गया हूँ, तो ये किन्नू भी कभी भी ये 50 रुपए से कम नहीं मिलता है दुकान में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 100 रुपए से कम नहीं अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो हमें 10, 15, 20 में मिल जाता है। हमारी जमीन जरखेज है और जरखेज भी है, क्वालिटी भी है, और हाँ। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा इसमें डॉक्टर साहब ज़मीन का, हाँ ज़मीन से एक याद आ गई, ज़मीन का इसमें कितना अमल दखल है इसको फल को मीठा या खट्टा बनाने में, या आप समझते हैं कि ज़मीन में पैदावार काश्तकार को कितना फ़ायदा हो सकता है वो ज़मीन में? हमारे यहाँ एक सर मिसल है भट्ट साहब, जी वो कहते हैं कि जिद घर दाने और कमले भी से। हाँ जी बिल्कुल अब ऐसे। आप देखें कि जो ज़मीन फर्टाइल है, रिच है, हम्म, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें अगर उसमें मौजूद है, हाँ जी। उसकी पीएच आइडियल है, 7 से कम है, हम्म, तो लामाला नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, बिल्कुल। तो वो फ्रूट भी अच्छा होगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उसकी लाइफ बाद की ज़्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ कि अब जो टाइम है इस वक्त, ये अगस्त के महीने में, मिड अगस्त के बाद आपको चाहिए कि काश्तकारों को चाहिए कि वो नाइट्रोजनी खाद का बड़ा टाइम है, ठीक है। वो पूरी की पूरी खाद जो है वो तीसरा हिस्सा जो होता है साल ठीक में, है। वो आप डालें। अगर किसी की फास्फोरस में कमी रह गई है तो वो भी डाल ले, ठीक है। पोटाश में कमी रह गई है तो वो भी डाल ले। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी मैंने गिनवाए हैं, उनके 2 स्प्रे को 15-20 दिन के वक्फे से करें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी होगी। और इसके अलावा अब ये जो इस वक्त जो ग्रोथ होगी, जो जो फोट निकल रही है, जो नए पत्ता निकल रहे हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कीड़े हमला करते हैं, जी, जी। चिट्रोसिल्ला के अलावा भी। तो उसको बचा के रखें, बार बार उसको देखें, ताकि वो पत्ते, जितने पत्ते इस वक्त बचाएंगे आप, अगला फल बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। ये पत्ते 3-4 महीने के बाद बड़े सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस अच्छी करेंगे, खुराक बनाएंगे, और अगले फल और फूल अच्छे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें पानी का कितना किरदार है? पानी, जो सिट्रस है ये वाटर लवर है, वाटर लवर है। हाँ वही वाटर लवर है। बिल्कुल आपको ऐसे ही। पता है कि लाखों पत्ते होते हैं एक दरख्त के, हाँ जी ठीक है? बिल्कुल।
لیکن اس کی لو جو ہے نا یہ واٹر سے جو اس کی محبت ہے وہ دوسرے پودوں سے مختلف ہے. اچھا یہ چاہتا ہے کہ پانی مجھے دیں لیکن تھوڑا تھوڑا. تھوڑا تھوڑا کر ہمارے یہاں سسٹم ہے فلڈنگ کا, پانی ہم ایک دفعہ لگا دیتے ہیں, 3-4 انچ پانی لگ جاتا ہے کیارے میں, تو وہ 3-4 دنوں کے بعد تو وہ سوکھتا ہے, پھر اس کے بعد رفتہ رنگ میں دیر لگتی ہے. تو زیادہ پانی لگانے سے اس کی جڑوں کا سانس بند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جڑیں انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں اور پودے گنجے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بوند کی بیماری لگ جاتی ہے. اس لیے پانی اس کو بار بار دیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دیں. اچھا یہ میں نے محکمہ زراعت سے اور بھی سارے ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی تو لیزر لیولنگ بھی ہوتی ہے, کوئی اس میں لیزر سے پانی دیتے ہیں اس طرح, اس میں بھی ایسا ہی مطلب کوئی پانی کا کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ آپ کی بات جو ہے نا آپ نے اصل میں 2 باتیں ایٹ اے ٹائم پوچھ لی. جی جی, لیزر ہے بیسیکلی لیول کرنا, ٹھیک ہے, یعنی اس میں آپ اگر کہیں پہ کوئی چیز رکھیں تو اس طرح ہو کہ گلاس پانی کا نہ گرے. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ لیول یہ ہے لیول 0 ± 0 پہ لیول ہو گیا. ہاں جی بالکل, وہ ٹریکٹر اور لیزر کے ذریعے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو محکمہ زراعت کا جو واٹر مینجمنٹ شعبہ ہے وہ ریاتی نرخوں پہ آدھی قیمت پہ بلکہ 2.5 لاکھ ایک لیزر میں ڈالتے ہیں اور ذمہ داروں کو پورا ایسے ہی ہے. ہاں جی بالکل. جب آپ کا یہ لیول ہو جائے گا تو اس کے بعد پانی لگانا آپ کو پتہ ہے بھی ایک نکر سے آخری نکر تک پانی ایک جیسا لگے گا, یونیفارم. ہاں جی, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اب پھر ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم آ گیا ہے, ڈرپ اریگیشن, قطرہ قطرہ آپ نے لگانا ہے. ایسے ہی. اسی طرح ببلر ہے جو پودے کے نیچے لگا دیتے ہیں تو اس طرح پانی جو ہے وہ کنوپی کے نیچے پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت اچھا ہے. جتنا پانی اب جس طرح ہم پانی کی ناقدری کر رہے ہیں اور سائنسدان ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ پانی نیچے جا رہا ہے, وہ بلکہ میں تو اکثر یہ سورت ملک کی آخری آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے انسانوں کو. سورت ملک کی آخری آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَمَن یَأْتِکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ, اگر میں پانی نیچے لے جاؤں تو اس کو اوپر کون لائے گا. بالکل ایسے ہی. تو اللہ نے ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پانی پیدا کر دیا اور یہی کافی ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے اللہ نے پانی تو دے دیا ہے, اب اس کو ہم خراب کرتے ہیں فلڈ کر کے, ہمارے نہریں ٹوٹ جاتی ہیں, ہمارے کھال. تو یہ پانی کو جتنی ہم اس کی بچت کریں گے, جتنے احتیاط سے کسی نعمت کی قدر کریں گے تو پانی ہمارا کافی رہے گا. بالکل ایسے. لیکن اگر ہم ناشکری کرتے ہیں اور اس کو جب بہت زیادہ پانی آ جائے تو اب اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ جہاں پہ پانی فٹ ہے لوگوں نے یہ شمسی توانائی پہ چلنے والے سولر پلیٹیں لگا لی ہیں. تو اب ذمہ دار سیانے سے سیانا جو اچھے سے اچھا بھی کہتا ہے بہت موج ہے جی, وہ تو پیسے ہی نہیں لگتے, لیکن اس طرح جو ہے بے جا استعمال ہے پانی کا, بے جا استعمال جو ہے وہ اس سے پانی میں کمی آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ نے ایک باقاعدہ سسٹم بنایا ہے کہ پانی زمین سے نکلتا ہے, بالکل وہ بخارات بنتا ہے, اس کی بارش ہوتی ہے, پھر وہ واپس آتا ہے, پھر زمین ریچارج ہوتی ہے. آپ کے دریا آتے ہیں, دریاؤں سے ریچارج ہوتی ہے. اگر اسی طرح ڈرائی موسم آ جائے لگاتار تو ریچارجنگ کم ہو جاتی ہے, پھر وہ پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے. تو ہم نے اب فوسل واٹر نکالنا شروع کر دیا ہے جو 400 فٹ نیچے. جی جی. تو اس لیے ہمیں اس اللہ کی بہت بڑی نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اور باغوں کو بھی پانی اور فصلوں کو بھی پانی اس طریقے سے لگائیں کہ ان کی ضرورت پوری ہو. اب دنیا یقین کریں, میں اب اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, دنیا جو ہے وہ کراپ پر ڈراپ پہ آ گئی ہے. ہاں جی ہاں جی, یعنی ایک ایک قطرے سے جو ہے نا وہ آپ نے کتنی فصل لینی ہے, بالکل اتنی کیلکولیشن کر کے آپ لوگ کرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ہی جو بندے ہیں وہ یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہم پانی ضائع کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا. مطلب اب تو بڑے بہت جدید آلات آ گئے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے, یہ چیز ہے, اور اس کو کس طرح پانی دینا ہے, کس طرح پانی کتنا دینا ہے, کس وقت دینا ہے, کب دینا ہے, ٹینشومیٹر ہیں, ایویپوریشن پینز ہیں, اس طرح اور بہت سارے ہمارے پاس جو ہے نا پیشین گوئی کے لیے کہ اب پانی کی ضرورت ہے, بہت سارے ہمارے پاس جو ہے وہ مارکر ہیں, ہم کر سکتے ہیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ سٹرس کا میں آپ کو بتایا کہ پانی کا لیور ہے آپ کا, آپ دیکھیے اس میں جوس 55% تک جوس ہوتا ہے, اتنا واٹر ہے اس میں. بالکل واٹر, تو ظاہر اس کو واٹر ملے گا تو جوس بنے گا, ورنہ اگر کمی ہو جائے پانی کی اس کے پکنے کے ٹائم تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پفینیس ہوتی ہے, وہ خشک ہوتے ہیں اس کے گریول, اس میں پانی کم ہوتا ہے, جوس کم ہوتا ہے.
تو پانی کا بہرحال استعمال کرنا چاہیے. اچھا اس میں وہی وہ ڈرپ اریگیشن سسٹم لگتا ہے یا کس طرح آپ کہتے ہیں اس کو، پانی کا کیا طریقہ کار ہے جدید جو جدید؟ تو اس کا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے ہمارے سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے فرو اریگیشن کا ایک طریقہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا تھا. ٹھیک ہے. وہ یہ تھا کہ آپ پودے کی دونوں سائڈوں پہ چینل بنا دیں. ٹھیک ہے. پانی صرف اس چینل میں لگائیں. اچھا. سیپیج کے ذریعے پانی ملتا رہے گا پودے کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا. ہاں جی. ایک تو یہ، اس سے آپ 1 ایکڑ کی بجائے 8 ایکڑ سپرے ہے جو وہ اریگیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو نیا سسٹم ہے وہ آپ کو بتایا کہ میں نے، یہ ڈرپ اریگیشن ہے، قطرہ قطرہ پانی. بالکل. یہ بہت بڑا ایک انقلاب ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پودے کے نیچے ڈرپ کی جگہ ببلر لگا دیں. وہ چھوٹے چھوٹے فوارے ہوتے ہیں، وہ تنے کے ایک اس طرف لگا ہوتا ہے ایک اس طرف، آدھا حصہ یہ سراب کرتا ہے اور آدھا حصہ یہ سراب کرتا ہے. تو وہ ضرورت کے مطابق پانی آپ اس کو کسی وقت بھی دے سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر نہری پانی آ رہا ہے تو آپ اس کا سٹور بنائیں اور اس میں سے آپ پمپ آؤٹ کر کے وہ ڈرپ کے ذریعے دیں تو آپ کو کبھی بھی پانی کی کمی نہیں. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نہری پانی اگر آ رہا ہے تو اس کو سٹور کریں، اور اگر بارش کا پانی آ گیا زیادہ تو اس کا کیا حال ہے؟ واٹر ہارویسٹنگ سر آپ دیکھیں کتنی آپ نے اچھی بات کی ہے. میں یہ مری کے آپ وزٹ کر لیں، آپ لوگوں نے شاید غور نہیں کیا، وہاں پہ باقاعدہ واٹر ہارویسٹنگ ہوتی ہے. اچھا. وہ تکوندی آپ کے وہ بنے ہوئے ہیں کمرے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ انہوں نے پائپ سے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح کر کے پانی بالکل لیتے ہیں. وہ دیکھا ایسے ہی ہے. تو میں آسٹریلیا کی مثال دوں گا، میں وہاں 2 سال رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کوئی بندہ بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے ایک ڈونکی پمپ نہیں لگا سکتا، بور نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. اور انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب تک ہمارے پاس یہ پانی قدرتی آ رہا ہے ہم زمینی پانی کو چھیڑیں گے. ان کو راشن آتا ہے پانی کا. جتنے پودے انہوں نے اپنے گھروں میں یہ پودے لگائے ہوئے ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے وہ پاپ اپ سپرنکلر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے پانی آتا ہے، وہ لگ جاتا ہے. اگر کسی بندے کے پاس رقبہ زیادہ ہے، اس نے ہاؤس بڑا بنایا ہوا ہے، تو وہ بور کرنے کے لیے باقاعدہ لائسنس لے گا. اچھا. اور اس کو بہت سارے پیسے دینے پڑیں گے. تو وہاں پہ واٹر ہارویسٹنگ کا بڑا رواج ہے. جتنی بھی بارشیں ہوتی کوئی پانی ضائع نہیں ہوتا، تو وہ سارا پانی وہ اکٹھا کر کے وہی فصلوں کو بھی دیتے ہیں، صاف کر کے پیتے بھی ہیں. ہاں بالکل ایسی. تو یہ ہمارا تو آپ کو پتہ ہے ہم ہمارے دریا جو ہے وہ بھر کے جا رہے ہیں سمندر میں. ہم نے ان کو روکنے کا اور وہ کوئی اس طرح کے واٹر ریزروائر نہیں بنائے. تو اسی طرح یہ پانی جو بارشیں ہوتی ہیں ان کو ہارویسٹ کر کے آپ، ابھی یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے شاید یہ ریس کورس میں ایک بہت بڑا وہ بنایا ہے ایک ریزروائر. ٹھیک ہے. وہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ پودوں کو لگانے کے لیے وہی ہر بندہ اپنے لیول پہ کر سکتا ہے. اپنے لیول پہ کر سکتا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے لیے، جس کا باغ ہے وہ اپنے لیے اپنا ارینجمنٹ کرے. ایون کچن گارڈننگ والا کر سکتا ہے. کچن گارڈننگ والا بھی کر سکتا ہے. مطلب وہ واٹر اب دیکھیں یو اے ای پورا جو ہے آپ کا، وہاں پہ سیوریج واٹر کو ریسائیکل کر کے پودوں کو. ہاں بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے. ایسے ڈاکٹر صاحب یہی اپنا جو سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے، جس طرح ایک تو بارش کا پانی آ گیا، ایک سیلاب آ گیا، ان چیزوں کو مطلب کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے ان چیزوں سے؟ مطلب سیلاب تو ایک قدرتی امر ہے. پہلی بات تو یہ ہے سر کہ سیلاب زدہ علاقے میں عموماً باغات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ دریاؤں کے قریب نہ لگائیں. ہاں جی. اگر وہ لگائیں تو اس طرح لگانے چاہیے کہ پانی آئے اور وہاں سے فوری طور پہ ڈلوان میں ہو دریا، پانی آئے اور چلا جائے. ٹھیک ہو. اونچی جگہوں پہ لگائیں. دوسرا بارشوں میں پانی اکٹھا ہونا اور وہاں پہ پیارے میں ہونا یہ زہر قاتل ہے. اچھا. سٹرس کے لیے 4 دن سے زیادہ کسی باغ میں کسی سٹرس کے پودے کے نیچے پانی اگر کھڑا رہے تو جڑیں انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کا سانس بند ہوتا ہے. اس کے جو سانس لینے والے یا خوراک لینے والی جڑیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں تھوڑے فاصلے. ٹھیک ہے. تو پانی زیادہ ہو جائے تو سفوکیشن ہوتی ہے، انفیسٹیشن ہوتی ہے فائٹوپترا فنگس کی، اور جڑیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں. جب جڑیں صحیح خوراک نہیں لیں گی تو پودے کے پتے اور اس کی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گے، ٹہنیاں سوکھنا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے ہمیشہ انتظام کرنا چاہیے پانی کے نکاس کا. اگر آ گیا ہے کہیں سے فلڈ بھی آ گیا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا واٹر ایکسٹریکٹر ہونا چاہیے. آپ وہاں پہ وہ لگا کے اور اس کو کسی اور جگہ شفٹ ڈرینز میں یہ سسٹم بڑا ضروری ہے.
पानी का ज़्यादा खड़ा होना सिट्रस के लिए बहुत नुकसान है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसकी बहुत सारी इकसाम है, कुछ तो हमें कोई अच्छी सी इकसाम के बारे में बताएं इसकी। हाँ, इकसाम बड़े कैसी ज़बरदस्त होती है? बताऊंगा सर। दुनिया में खाने वाला सिट्रस इसकी सिर्फ 6 किस्म। अच्छा ठीक है, एक को हम कहते हैं संतरा, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैंडरीन। ठीक है, ठीक है सर। इसमें जितने भी आप हाथ से खोल के खा लेते हैं, लूज स्किन, किन्नू है, फ्यूटर है, संतरा है, संतरा है, ये सारे, इनको ये एक ग्रुप ये है। ठीक है, इसकी सैकड़ों वैरायटी, ठीक है। उनमें किन्नू भी शामिल है, उनमें फ्यूटर भी शामिल है, माल्टा भी है? नहीं। अच्छा, आप ये माल्टा सुने है। पहले मैंडरीन, इसमें डेजी मैंडरीन है, इंपीरियल है, सट्सुमा है, बेशुमार वैरायटी। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, इस ग्रुप में अब सैकड़ों वैरायटी है। ठीक है, उनमें कुछ सीडलेस हैं, कुछ सीड वाली हैं, कुछ इस तरह का। दूसरा ग्रुप है हमारा, उसको स्वीट ऑरेंज कहते हैं और उर्फ आम में माल्टा भी कहते हैं। अच्छा ठीक है। इसकी सबसे मशहूर किस्म जिसको लोग जानते हैं वो है मौसमी। हाँ जी, मौसमी। और मौसमी के बेशुमार रिश्तेदार हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। उसमें रेड ब्लड है हाँ जो जी, लाल रंग का होता लाल है। रंग का भी। एक काला ब्लड है जिसको मोरो ब्लड भी कहते जी, हैं। फिर इसमें सेलेस्टियाना है, इसमें वेलेंशिया लेट है, इसमें जाफा है, इसमें पर्ल है, बेशुमार इसकी 400 से ज़्यादा अक़साम है। अच्छा, इसमें रंगदार भी हैं, इसमें थोड़े से जो है वो येलो भी हैं, इसमें पिगमेंटेड भी हैं और राउंड होते हैं ये सारे। ठीक है, जो हमारा मैंडरीन ग्रुप संतरा है ना, वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, ठीक है, पूरा गोल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्वीट ऑरेंज या माल्टा ग्रुप, ये आपको पता है। और माल्टे की एक और निशानी है कि ये अगस्त सितंबर में आना शुरू हो जाता है ग्रीन, वो जालियों में हाँ जी, हाँ जी, फिर उसका जालियों में। जूस पीना लोग शुरू हाँ, कर सही देते है, हैं। सही है। तो ये ग्रीन से ही बिकना शुरू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तीसरा ग्रुप हमारे पास है सर, वो बड़ा मशहूर है, ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट, हाँ बिल्कुल। ग्रेप फ्रूट में इसके 2 ग्रुप है, एक ग्रेप फ्रूट है और एक को हम कहते हैं चकोतरा। चकोतरा, हाँ। वैसे हमारे यहाँ उर्फ आम में सब कुछ सब कुछ चकोतरा ही कहते हैं। लेकिन चकोतरा और होता है, ग्रेप फ्रूट और। जी बिल्कुल ठीक। चकोतरा इतना बड़ा होता है, वो अमूमन मार्केट में नहीं होता। ठीक है। तो वो बहुत बड़ा फल है उसका और वो निश्चितन ज़्यादा तुर्श होता है। तो ये दूसरा ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट इसको इसलिए कहते हैं कि इसके पौधे पे फल जो है वो अंगूरों की तरह लगता है, गुच्छों में। अच्छा, 4-4, 5-5, 6-6 इकट्ठे लगते हैं, इसलिए इसको ग्रेप फ्रूट कहते हैं। तो इसकी बहुत वैरायटी हैं, जिसमें हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो शैम्बर है। अच्छा, अंदर से बिल्कुल गुलाबी खूबसूरत रंग निकलता है और बड़ी मज़े की है। वैसे और भी बहुत सी वैरायटी हैं इसमें, जिसमें वो है फोस्टर है, डंकन है और फिर फ्लेम सीडलेस है और बेशुमार वैरायटी। टेस्ट इसका कसाला सही होता है मतलब? हाँ यकीनन। वो मैंने आपको बात की थी, मैं पहले नहीं कर सका। किन्नू की जो है ना ब्लेंड है, शुगर और एसिड का जो रेशो है, ठीक है, वो बड़ी बैलेंस है। अच्छा, वो आप खाएं तो बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, खटास कम महसूस होती है। माल्टे को खाएं तो और कम महसूस होती है। हाँ जी, ऐसे ही। लेकिन ग्रेप फ्रूट में स्वीटनेस कम है और एसिडिटी ज़्यादा है। एसिडिटी ज़्यादा। अच्छा, तो ये अमूमन लोग उनको करते हैं, औरतों के लिए भी और शुगर पेशेंट्स के लिए भी। हाँ ये बिल्कुल, बहुत अच्छा फ्रूट अच्छा है। फ्रूट है। अच्छा, ये 3 हो गए आपके। जी जी। चौथा ग्रुप है नींबू का, लाइम इसको कहते हैं। लाइम, हाँ जी बिल्कुल। ये दोस्तों सुन लें, ये अमूमन लोग लाइम को लेमन कहते हैं, लाइम नींबू को कहते हैं। ये छोटे साइज का होता है, गोल होता है और ये भी एडिबल है, खाने वाला है, क्योंकि इसकी हम शिकंजबीन बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसका हम स्क्वैश बनाते हैं और इतनी नींबू पानी बड़ा मशहूर है। तो ख़ास तौर पे ये बरसात के मौसम में तो हम बहुत ज़्यादा, बड़ा सूदिंग इफेक्ट है, गर्मी से बचाता है। ये चौथी किस्म होगी सर। जी जी। पांचवी है लेमन। लेमन, हाँ जी। लेमन जो है वो हमारे मुल्क में काश्त कम होता है। अब ये पिछले 5-6 साल से एक लिस्बन लेमन के नाम से मशहूर है, सिंगड़ा लेमन के नाम से मशहूर है, मैक्सिकन लेमन के नाम से मशहूर है, मलेशियन सीडलेस के नाम से मशहूर है। ये सब एक ही किस्म है। ठीक है। इतना बड़ा उसका साइज होता है, अमूमन ज़्यादा लंबोतरा नहीं होता। तो ये मुख्तलिफ स्टेज पे खाया जा सकता है और इसका टेस्ट नींबू से भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लेकिन इसकी तुर्शी कम है। तुर्शी कम है। हाँ, ये लेमन जो है, इस तरह यूरिका लेमन हमारे यहाँ आम काश नहीं होता,
ये जो मिचल फ्रूट फार्म है इनके यहाँ को तकरीबन 50 एकड़ के करीब है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो स्क्वैश वगैरह बनाते हैं वो हाँ, अपने इनका साइज भी मेरा ख्याल है बहुत बड़ा साइज बड़े और size कबूतरा का और उसके पीछे निपल है। निपल होता है। हाँ वो Yes, उसको लेमन कहते हैं। ये 5 वैरायटीज होगी। छठी सर है एक, उसको कहते हैं कमक्वाट। अच्छा ये कमक्वाट ट्रू सिट्रस नहीं है, लेकिन शामिल इसको सिट्रस में करते हैं। ये झाड़ी नुमा होता है। ये छोटा सा नींबू जिस तरह लबूतरा सा और गोल सा, अच्छा ऑरेंज कलर का। और ये दुनिया का वाहिद फ्रूट है, सॉरी सिट्रस है, जो छिलके समेत खाते हैं। अच्छा, यानी छिलके इसका भी मीठा होता है मीठा होता है। और अंदर से थोड़ा सा तुरश होता है। अच्छा, लेकिन साइज इसका छोटा है। छोटा साइज। ये आप इसमें डेजर्ट्स में डाल सकते हैं, सैलड में डाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा आप लैंडस्केप में अपने वहाँ उगाएं तो बड़े छोटे छोटे फ्रूट बड़े खूबसूरत बड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ, ये एडिबल है। हाँ बाकी बेशुमार सिट्रस है दुनिया में, वो बहुत कड़वा खट्टा है, लेकिन सिट्रस जो है इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं, इसमें बहुत सारे कंपाउंड है, विटामिन सी है। तो ये जितनी भी परफ्यूम्स हैं, जी जी जितनी भी ये बेकरी है, जी जी, जितने भी ये इस तरह की, इनमें ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है। हाँ, एक इनका रिश्तेदार सिट्रस को जो जद्द अमजद है, उसको हम कहते हैं सिट्रॉन। ठीक है। जो सबसे पहले जो सिट्रस जो दरियाफ्त हुआ था वो सिट्रॉन। सिट्रॉन है। हाँ, ठीक है। ये लेमन से भी ज़रा बड़ा होता है। ठीक है। और ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, इसमें लोग इसको खाते थे ये बेरी बेरी डिजीज़ के लिए, अच्छा। सकरवी डिजीज़ के लिए। ये जो इसमें समुद्रों में हो जाती है तो विटामिन सी जो है उसका बड़ा अच्छा। तो वो जद्द अमजद को आजकल भी उसको यहाँ हमारे मुल्क में मोकड़ी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मोकड़ी के नाम से बोलते हैं। मोकड़ी। तो मैं मोकड़ी मीम वाओ काफ अड़े ये। ठीक है। अगले पिछले दिनों मैं कसूर गया था तो एक नर्सरी में मुझे 2 पौधे नजर आए अच्छा। इसके मोकड़ी के। तो अल्लाह की कुदरत देखें, एक इसकी जो सिट्रॉन की किस्म है उसको हम कहते हैं बुद्धाज हैंड, यानी बुद्ध का हाथ। बुद्ध का हाथ। वो इस तरह है, उसकी उंगलियां हैं अच्छा अच्छा अच्छा। फ्रूट की। जी। तो मैं कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा। तो ये यानी ये जो है ना, ये एडिबल है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में एक लाइम पाया जाता है, नींबू, मैं कह रहा था फिंगर लाइम, वो उंगलियों की तरह लंबा लंबा और बड़ा जंगली सा, बहुत कांटे होते हैं उसमें। वो दुनिया में बहुत यूज़ होता है। अभी एक बड़ा मशहूर है कैफर लाइम। अच्छा। यहाँ पे हंस रहे थे नर्सरी वाले, ये तो काफिर लाइम हुआ यानी नींबू की एक किस्म है। तो उसके पत्ते भी यूज़ होते हैं, वो मेडिसन में भी यूज़ होते हैं, अच्छा। काढ़े के तौर पे यूज़ होते हैं। उसकी इतनी फ्रेगरेंस है, बड़ी दिल को लुभाने वाली और बड़ी अट्रैक्टिव है। तो उसका भी चांस है यहाँ पे उसको लगाने का। तो इस तरह के बाकी सारे खट्टे और बहुत, लेकिन कोई भी सिट्रस नकारा नहीं है। अच्छा। किसी न किसी शक्ल में वो प्रोसेस शक्ल में इंसान उसको खा सकता है। फिर बहुत सारे जो हमारे सिट्रस हैं वो यूज़ होते हैं रूट स्टॉक के लिए, यानी पौधा नीचे जो होता है और होता है, उसके ऊपर आँख किसी और पौधे के लगाते हैं, तो ऊपर और पौधा होता है, नीचे जो जड़ें होती हैं वो और की। अच्छा। तो उसको रूट स्टॉक कहते हैं। तो रूट स्टॉक के लिए सिट्रस बहुत से इस्तेमाल होते हैं, जो ज़मीन में ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको विद स्टैंड करता है। ज़मीन की जो मसाइल हैं उसके लिए वो बड़ा मजबूत होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं 400 किस्म की, मतलब माल्टे, वो माल्टों की मैंने 400 किस्म की, तो सारी किस्में होती हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, बाहर से जो हमने मंगवाए हैं 48 किस्में तो इस वक्त सिट्रस सर्च इंस्टीट्यूट में ग्रो कर रही हैं। अच्छा, यानी कि 48 के करीब कर रही हैं। माल्टे की किस्में हैं। लेकिन ये आपको पता है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे हर माल्टा हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ तजर्बात हो रहे हैं। अब उन्होंने 3-4 नई वैरायटीज रिकमेंड की हैं। एक में सेलेस्टियाना है, ठीक है, बड़ी जूसी, बिल्कुल नई आई है वैरायटी, सीडलेस है। इसी तरह एक पर्ल उनकी वैरायटी है, इस तरह मोरो ब्लड उनकी वैरायटी है। ये उन्होंने रिकमेंड की और आगे मज़ीद ट्रायल चल रहे हैं। अगर इससे इन हालात में वो ठीक हुए तो इंशाल्लाह वो वाशिंगटन नेवर भी लगा हुआ है, उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का बड़ा प्राइम माल्टा है, बहुत अच्छा माल्टा है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे उसमें ना बहुत ज़्यादा जूसी नहीं होता, साइज अटेंड नहीं करता। तो इसलिए कमर्शली जब तक वायबल ना हो हम हर वैरायटी तो रिकमेंड नहीं कर सकते। यानी कि आप जो वैरायटीज रिकमेंड करते हैं वो आप पहले उसको टेस्ट करते हैं लेबॉर्ट्री में, सारा अपनी रिसर्च लेबॉर्ट्री आप कह लें कि इसको हम करते हैं फील्ड में।
فیلڈ میں لگاتے ہیں. اچھا. اس کا جو فروٹ آیا اس کی کوالٹی ٹیسٹ کی لیب میں, اور اس کی جو گروتھ ہے, اس کے پتے, اس کی لینتھ, ہائٹ اور اس کی زندگی, ہر چیز کو دیکھتے ہیں. پھر اس کی پروڈکشن کو دیکھتے ہیں, کتنے پھل لگے ہیں اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں اس کو کیا بیماری ہو سکتی ہے, کیا نہیں ہو سکتی. اس طرح کر کے لوکل گرمی یا سردی یا کوئی ایسا کیڑا جس کو وہ مقابلہ نہ کر سکتا ہو, تو اس طرح کے فروٹ کو تو ہم ریکمینڈ نہیں. یہ کہاں سے آپ مطلب لے کے آئے؟ یہ کچھ ہم نے آسٹریلیا سے منگوائے. ٹھیک ہے. آسٹریلیا سے تو ہم نے یہ ہمارے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد نے منگوائے, اور سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ تو مین ادارہ ہے ہمارا سٹرس کا. انہوں نے بھی بہت ساری ویرائٹی 48 ان کے پاس اس وقت 126 مختلف جو گروپس ہیں ان کی قسمیں 126. یعنی کہ یہ بائٹ سے منگواتے ہیں, پھر اس کی آب و ہوا چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ فیزیبل ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے سٹرس جو ہے ہمارا اس کا اوریجن کہاں کا ہے؟ اس کا اوریجن یہ انڈو پاک ہے. ہاں جی. چائنا کا کچھ حصہ, تھائی لینڈ کا کچھ حصہ, کچھ آسٹریلیا میں. تو یہ جو ہے نا ایریا, یہ جو جس کو کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا, تو وہاں سے سٹرس دریافت ہوا. بالکل. پھر ساری دنیا میں پھیلا. آپ کو پتہ ہے یہ جو عرب میں جو مالٹا گیا تو وہ گیا پرتگالیوں کی وجہ سے. اچھا. اب مالٹے کو سعودی عرب میں یا عرب میں برتقال کہتے ہیں. اچھا. یعنی اس کو مالٹا نہیں کہتے, سٹرس نہیں کہتے, برتقال اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں پے بھی نہیں ہے عربی میں, تو وہ پرت کی جگہ پہ بر ہو گیا, اور داف نہیں ہے اس جگہ پہ کہا برتقال. برتقال. اب آپ کا جا کے پوچھے کہ برتقال, تو وہ آپ کو مالٹا دے گی. بالکل صحیح ہے. تو اسی طرح بہت سارے جو ہیں یہ کافنوں کی وجہ سے, اور بہت سارے جو وزٹر تھے یہ ادھر پھر امریکاز میں گیا, یورپ میں گیا, افریقاز میں گیا, ہر طرف جو ہے پھیلا, تو یہاں سے. اچھا, یہ جو ریسرچ کرتے ہیں آپ, اس میں زیادہ ٹیسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں یا کس چیز کو, یا کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں؟ نہیں, اس میں سب سے پہلے تو اڈاپٹیبلٹی زمین کے ساتھ, موسم کے زمین کے ساتھ, مطلب اس کا کتنا پہلے یہ, اور پہلے دوسرا جو نمبر ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے مارکیٹ ونڈو تلاش کریں. ٹھیک ہے بھائی. اگر ہم اتنے, اب دیکھیں اس وقت جو لسبن لیمن میں نے آپ کو بتایا, یہ سنگڑا لیمن, تو ہمارے لوکل لوگ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. وہ سارا افغانستان کے راستے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ نیمبو ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ چھوٹا, وہ چھوٹے والے ہیں, تو وہ بڑے بڑے ہیں, کندھے کھٹیاں یہ لے کے آ. تو یہ اس طرح کے مسائل, پہلے اڈاپٹیبلٹی, مارکیٹیبلٹی, اور پھر اس کے بعد اس کی پروڈکشن, اس کی یعنی وائبلٹی کتنی ہے, کتنا فروٹ دیتا ہے, کیا وہ پروفیٹیبل ہے یا نہیں, یہ چیزیں. اچھا, لیمو کی بات ہو رہی تھی, تھوڑا سا میرے ذہن میں سوال آیا کہ لیمو اور لیمن جو ہیں, یہ دونوں چیزیں, اس میں سے ویسے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ وہ تو چھوٹے دیکھتے ہیں کہ جی بڑے والے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, یہ فائدے مند کون سی چیز ہے زیادہ؟ سر سٹرس کا کوئی پھل نقصان دہ نہیں ہے, ہر ایک بڑا فائدے مند ہے. بلڈ پریشر, ہارٹ پیشنٹ, اور جتنے بھی جلد کی بیماریاں ہیں, وٹامن سی کی جہاں پہ کمی ہے, میں نے ایک کو سکروی ڈیزیز بتائی ہے, وہ سمندروں میں زیادہ تر ہو جاتی ہے, جلد جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے. بالکل. اس کے لیے یہ سٹرس جو ہے ہر ایک کام کا ہے. اب ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, نیمبو کا پہلے زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے, اب ایسا ایسا اس کا بھی ہو جائے گا تو لوگ کھائیں گے. اب کچھ لوگ کھٹی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں, زیادہ ٹارٹ, وہ نسبتاً کم ہے. میں خود ذاتی طور پہ اس کا مجھے جو ہے وہ جو ٹیسٹ ہے, جو اس کی فریگرنس بہت اچھی لگتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا آخر میں کاشتکار کے لیے کوئی ایسا پیغام دیں جس کے وہ نیگلیجنسی استعمال کرتے ہوں, مطلب کہ نہیں وہ اس کو برے کار لے کے آتے, کوئی ایسا پیغام جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بھی اس میں سارے سیو ہو سکتے ہیں, محکمہ زراعت بھی, کاشتکار بھی, اور کاشتکار جو آگے سارا معاملہ ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ. میں نا 3 نکاتی ایجنڈا ہر تقریر میں, ہر پروگرام میں بتاتا ہوں. جی, آپ کی وساطت سے بھی بتا رہا ہوں. زمین ایسی استعمال کریں جس میں پانی ڈرین آؤٹ ہو جائے جلدی. ٹھیک ہے. کھڑا نہ ہو پانی. ٹھیک ہے. پانی کڑوا نہ ہو, اور پودا ایسا لیں جو صحیح نسل ہو اور اچھی نرسری سے لیں. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزوں کی ہمیں یقین دہانی کرا دیں تو ہم آپ کو 50% پیداوار بڑھنے کی یقین دہانی کراتے ہیں. اچھا. یس. زبردست. تو یہ تینوں چیزوں کو, یعنی کسی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سلیکشن کرتے ہیں نسل. ٹھیک ہے. تو پودوں کی جب باری آتی ہے, سٹرس کی کہتے ہیں چک لے, 30 روپے کا ہے, 50 روپے کا لے لو, ڈال دو, بن جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو کم از کم 150 سے 200 روپے والا پودا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جو ٹرو ٹو ٹائپ ہو, سرٹیفائڈ ہو. ہمارا محکمہ تو سرٹیفائڈ جو ہے پودے
وہ اس وقت لگوانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے باقاعدہ محکمہ زراعت اس کا ہارٹیکلچر کا، جس میں ہم نرسری کو رجسٹریشن کروا رہے ہیں اور سرٹیفائڈ پودے جو ہیں وہ دیں گے تو اس سے پیداوار بڑھے گی. ایک تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر ہم نے سرٹی جو کاشتکار جو ہیں نرسری کے کاشتکار ان کو ہم نے وہ دیا ہے 3 لاکھ روپے انسینٹیو دیا ہے. اچھا. کہ وہ شیڈ بنائیں، اس کے نیچے اچھے پودے تیار کریں. پھر ہم نے ان کو کنیکٹ کیا ہے اپنے اداروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہاں سے تصدیق شدہ چشمہ قلم وغیرہ لے کے آئیں، لگائیں، اچھی نسل کے پودے تیار ہیں، وہاں سے پودے خریدیں. غیر رجسٹرڈ نرسری سے کبھی پودا نہ خریدیں. بالکل ٹھیک. تو دوسری بات یہ جو میں نے کہا ہے کہ زمین کی سلیکشن، ایسی زمین لیں جہاں سے پانی نیچے جلدی چلا جائے، اس کی جڑوں کے نیچے پانی کھڑا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور تیسرا ٹیوب ویل کا پانی جو کڑوا ہو کبھی نہ لگائیں. سال میں ایک دفعہ لگا دیں تو سارا سال پودے کو تکلیف رہتی ہے. اچھا. تو مرجھانا شروع ہوتا ہے، پھل کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. تو باقی میرا ایک اور پیغام ہے سب دوستوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے بھی، شہریوں کے لیے بھی، دیہاتیوں کے لیے بھی، کہ ہر بندہ اپنے گھر میں سٹرس کا 1 پودا 2 پودے جگہ کے مطابق لگائے. خاص طور پہ لیمبو کا لگا لیں، چائنیز لیمبو، دیسی لیمبو، یہ سنگڑا لیمن، گریپ فروٹ، کنو، فیوٹر، موسمی، بلڈ ریڈ، مورو، کوئی بھی لگائیں. بالکل. تو اس سے آپ کو ایک تو سودنگ ایفیکٹ ملے گا، فری جو ہے نا دوائیوں سے فری، اور آرگینک فروٹ آپ کھا سکتے ہیں. دوسرا میرے ہر ایک شہری سے گزارش ہے کہ وہ کچن گارڈننگ ضرور کرے اپنے اس میں گھر میں، باغیچے میں سبزیاں اپنی خود اگائے، خود کھائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، ہم لوگوں نے آپ کو کوہ نور زراعت ٹائم میں ملوایا ڈاکٹر بشارت سلیم صاحب سے، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ محکمہ زراعت توسیع پنجاب. اور بڑی اچھی بات ہے کہ سٹرس کے متعلق بہت اچھی معلومات آپ کو دی. سٹرس کے متعلق بہت زیادہ معلومات تھی. 400 قسم کے سٹرس ہیں یہاں پہ، پودوں کے جو یہاں پہ پائی جاتی ہیں اقسام، اور ان پہ کام ہوتا ہے. پھر ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے سٹرس جو محکمہ زراعت کام کر رہا ہے وہ باہر سے لے کے آتا ہے، اس پہ ریسرچ کرتا ہے، آپ کے لیے ٹیسٹ کا ڈیولپ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہیں اس کو ریسرچ لیب میں جاتا ہے، وہ ریسرچ ہوتی ہے اور اس کے مطابق پھر آپ کو آگے ڈیلیور کیا جاتا ہے. سٹرس ایک بہت امپورٹنٹ پھل ہے. پھل تو ویسے سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن سٹرس اس حساب سے وائٹامن سی کا خزانہ اس میں. اور وائٹامن سی جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، محکمہ زراعت جو ہے آپ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں سٹرس کے اوپر بھی، بلکہ آل اوور سارا بہت اچھا کام ہو رہا ہے. آج کا پروگرام ہمارا سٹرس پہ تھا اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا، اور مجھے بالکل امید ہے کاشتکاروں نے بھی اس سے فائدہ لیا ہوگا، اور جو عام آڈینس ہے، جو ویورز ہیں، انہوں نے بھی ان سے بہت مستفید ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.